جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو بھرے پیٹ سے رات گزارے، البتہ اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہو اور اسے اس کا علم بھی ہو۔ آپ جب بھی دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائیں، اپنے رب کی چھاؤں میں چلے جائیں، اس سے پناہ مانگے، وہ ہمیشہ آپ کو پناہ دے گا، وہ ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوگا، وہی سب سے بڑی پناہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ دوسروں میں کیا غلطیاں ہیں یہ سوچنا چھوڑ دے، یہ سوچے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کرے، اپنی ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے ضرر بنائے۔ آپ اپنے اعمال کے جوابدہ ہوں گے، دوسروں کے اعمال کے نہیں۔ دنیا کی محبت کو دل میں بسانا آسان ہے، مگر دنیا میں رہ کر دنیا داری نبھانا مشکل ہے۔ ترک دنیا کر کے دنیا میں رہنا ممکن ہے، مگر عمل کے بغیر با ایمان ہو جانا ناممکن ہے۔ فقط آخرت کی چاہ میں ترک دنیا آسان ہے، مگر دنیا و آخرت کو ایک ساتھ چلانا مشکل ہے۔ عبادت اور ریاضت سے رب کو پانا ممکن ہے، مگر مخلوق کو گرا کر خالق تک جانا ناممکن ہے۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود کو ان سے چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ نیکی کی تلاش میں نکلنا، کبھی کسی بے بس چہرے پہ لکھی عبارت پڑھنا، کسی لاچار کی کوئی مسکراہٹ ڈھونڈنا، کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھنا، کسی مسکین کی روٹھی آواز کو سن لینا، کسی مظلوم کی خاموش صدا کی خبر لینا، کسی سائل کی الجھن کو سلجھا دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا، کسی کی آس کا بجھا ہوا دیا جلا دینا۔ گر کوئی نہ ملے تو رب سے دعا کرنا، خالق نہ تو مخلوق کا بھرم ایسے ہی قائم رکھنا۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ کچھ ایسے نیک اعمال کے روشن چراغ جلاتے چلو کہ موت کی راہ پر چلتے وقت تاریکی کا احساس نہ ہو۔ پرخلوص رشتوں کو محبت کی تازگی سے نبھاتے چلو کہ وقت اجل دعائیں دینے والا کوئی اپنا پاس تو ہو۔ باتوں اور یادوں کے نقص دلوں پر ایسے چھوڑتے چلو کہ بے لوث دعاؤں میں زندہ رہنے کی کوئی آس تو ہو۔ حکم رب آئے تو اس شان سے دنیا فانی سے کوچ کر چلو، ایسا سکوت رہ جائے کہ ایک مدت تک دنیا اداس تو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں کنچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ اپنی زندگی میں دینا شروع کر دیں، کسی کو راستہ، کسی کو علم، کسی کو وقت، کسی کو مشورہ، اور کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ پیسے دے دے۔ غیر ضروری خواہشات اور دباؤ سے دور رہیں۔ یاد رکھیں کہ دینے کی خصوصیت تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نسبت رب کریم سے جڑ جاتی ہے، پھر آپ پریشانی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے، اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائے گی۔ بس آپ طے کر لیں، ہر روز کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔
اور ہم سب کو دینے والوں میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ فرض کرے آپ پہلے عشرے میں بھی ناکام رہے، دوسرے میں بھی ناکام رہے، لیکن ابھی تیسرے کا سٹارٹ ہے، آپ ماہ رمضان کی برکتوں سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آخری عشرے میں خوب عبادت کرے، خوب مغفرت مانگے، خوب نجات مانگے۔ آخری عشرے کی جو خاص بات وہ یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر رب نے رکھی ہے، تلاش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔